تو میں ایک درود پاک آپ کو دیتا ہوں, آج رات پڑھو گے انشاءاللہ, کہو پڑھیں گے انشاءاللہ, دن میں بھی پڑھیں گے. کون سا درود پاک؟ یہ ہمارے رفیق بھائی آپ کو بیان کے بعد کارڈ میں دے دیں گے. وہ درود پاک ہے, اگر کوئی ایک مرتبہ, یہ ہمارے نبی کا دریائے کرم, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی پڑھے گا ایک بار, اللہ ثواب لکھے گا 11,000. ہم درود پڑھیں گے ایک, اور ثواب کتنا ہوگا؟ 11,000 درود پاک اس نے پڑھا. قیامت میں جب اللہ کے پاس جائے گا تو ڈھیر سارے درود, وہ کہے گا اللہ میں نے تو اتنے بہت درود پڑھے بھی نہیں تھے. اللہ کہیں گے ارے وہ ایک درود پڑھتا تھا, ہم 11,000 لکھتے تھے. تو میرے دوستو پڑھو گے ایک بار, ثواب 11,000. تو آپ اندازہ لگاؤ, اگر آپ نے آج رات میں پڑھا, کل صبح میں پڑھا, کتنے درود پڑھ لو گے آپ لوگ؟ بھائی ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ پڑھو گے ثواب. اب دنیا کی کوئی کمپنی ایسا نفع نہیں دیتی ہوگی, دیتی کوئی کمپنی؟ یہ کون سا محلہ ہے؟ ارے محلے کا نام کیا ہے؟ ہاں چلو امبا واڑی تو میں سمجھ گیا, یہ اسٹریٹ ہے. اگر یہ اسٹریٹ والے مجھے یہ کہے کہ قاری صاحب 1 روپیہ دے کے جاؤ, کل 11,000 لے کے جانا, میں کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ میں کہوں گا سب بیان کینسل, روز یہیں آؤں گا. میں کہوں گا سب بیان چھوڑ دے. اچھا بھائی روپیہ دے دو 11,000 لے جا, روپیہ دے 11,000 لے جا, لیکن کوئی دینے والا, کوئی کمپنی نہیں دینے والی. یہ تو وہ نبی کی کمپنی دریائے کرم جوش میں ہے. میرا امتی پڑھ لے ایک بار, میرے صدقے میں خدا 11,000 مرتبہ لکھے گا. تو ایسا درود پاک یہ رفیق بھائی آپ کو بیان کے بعد تقسیم کرنے والے کہ پڑھو گے زور سے. بھائی آپ لوگوں کو کچھ پانی کا ڈر ور تو نہیں لگ رہا؟ میں تو یہ چاہتا تھا کہ میرے اوپر بھی یہ چھت نہ ہوتا تو اچھا ہوتا. میں تو ہمیشہ یہ چاہتا ہوں. میں بیان میں پانی بھی نہیں پیتا بھائی, پیاس بھی لگی ہوتی نا, بہت کم میں پانی پیتا ہوں. کیوں؟ میں یہ سوچتا ہوں جب سامنے والا نہیں پیتا تو میں کس حق سے پیوں؟ بھائی سامنے والا محتاج ہے بیان سننے کا, تو میں بھی تو محتاج ہوں بیان کرنے کا. کوئی بیان کرنے والا ایسا تھوڑی کہ ہو گیا جنتی ہو گیا. ارے نہیں, میں تو کہتا ہوں تم کو قیامت میں سنگل جواب دینا مجھے. تو میں تو چاہتا تھا چھت نہ ہوتی, میں بھی بھیگتا رہتا. بھائی اللہ کی رحمت میرے اوپر بھی آتی, لیکن خیر ان لوگوں نے پیار محبت سے رکھا, اللہ ان کے پیار محبت میں استقامت نصیب فرمائے. تو خیر میرے دوستو جلدی سے کہہ دو, ہم کو جلدی بات ختم کرنا. درود پڑھنا کتنی مرتبہ؟ ایک, اور ثواب کتنا؟ میں تو بھائی ڈبل مجلس کر کے آ رہا ہوں, وہاں مجلس بھی کر کے آیا, یہاں اگر میری آواز ڈیم ہو جاوے تو سمجھ میں بھی آتا ہے, لیکن آپ لوگوں کی آواز ڈیم ہو جاتی ہے تو یہ سمجھ میں بولو گے نا, زور سے بولو گے نا بھائی, بولو گے نا انشاءاللہ. تو چلو میں آپ کو وہ درود پڑھا دوں, پڑھیں گے ایک بار اور ثواب ملے گا. اور دیکھو نبی کی بات غلط ہو سکتی؟ کبھی نہیں, کہو کبھی کبھی نہیں. ہاں دیکھو کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ صلاۃ انت لہا اہل وہو لہا اہل. بہت سے بھائیوں کو یاد نہیں ہے, نہیں یاد ہے گا, لیکن یہ کارڈ ملے گا تو کہ بیوی کو دے دو گے؟ ارے دینا, بیوی کو بھی دینا, اس کو بھی تو یاد کرنا ضروری ہے, بچوں کو بھی دینا, لیکن کباٹ میں مت رکھ دینا, الماری میں مت رکھ دینا. رکھو گے نا الماری میں؟ کہاں رکھو گے؟ کون سی الماری میں رکھو گے؟ دل کی الماری. کس میں؟ ہاں آئندہ میں اسی, ابھی ہمارے بھائی لوگ کہہ رہے تھے کہ 1.5 سال سے آپ کا بیان مانگتے ہیں لیکن آپ کا بیان ملا نہیں. تو میں بھی اب ایک کام کرتا ہوں, یہ درود دے کے جاتا ہوں, یاد ہوگا تو میں آؤں گا, یاد نہیں ہوگا تو میں نہیں آؤں گا. ارے بھائی ٹھیک ہے نا, یہ درود یاد کرو گے نا انشاءاللہ؟ پڑھنا کتنی مرتبہ؟ اور ثواب بھائی زور سے کہو ثواب کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ صلاۃ انت لہا اہل وہو لہا اہل. ویسے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو چلو ماشاءاللہ ہم نے اللہ کا ذکر بھی کیا, ہم نے درود پاک بھی پڑھا. ہاں بس اللہ تعالی ہمارے اس کو قبول فرما لے, اور یہ جو کچھ ہم نے پڑھا یا جو درود پاک تقسیم ہوگا اللہ تعالی سارا کا سارا ثواب ہمارے مرحوم یاسین بھائی کو پہنچائے. کہو آمین. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے وے, اور جنت کے پھولے اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں برسا دے وے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے. چلو میں بات شروع کروں, مجھے بھی معلوم ہے بارش ہو رہی, میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. کروں نا تھوڑی دیر؟ کتنی دیر؟ 10 منٹ 15 منٹ. آپ کہہ دو, آپ بارش میں بھیگ رہے بھائی, کہہ دو کتنی دیر؟ ہاں 1 گھنٹہ. اس کے بعد نہیں نا جی؟ 2 گھنٹہ. خیر میں بات شروع کرتا ہوں, ہم ساتھ میں یہ بھی دیکھتے جائیں. لیکن دیکھو جب بارش آ جائے نا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو. اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہے, اللہ اتنے کریم ہے. اللہ کہتے میں جب پانی برساؤں اور تو دعا مانگے گا تیری دعا قبول کر لوں گا. اس لیے کہ میرا پانی برسانا یہ دلیل ہے کہ میری رحمت جوش میں ہے, اور جب جوش سے
اللہ کی رحمت جب جوش میں ہو جس کا بھی ہاتھ آ جاتا اللہ قبول کر لیتے ہیں. لیکن خیر میرے دوستو چلو ہم بات شروع کریں. میں سورہ رحمان کی ایک آیت کا سہارا لیتا ہوں اس لیے کہ مرحوم یاسین بھائی کا انتقال ہوا ہے, اس لیے میں سورہ رحمان کی ایک آیت کا سہارا لیتا ہوں. جن میرے بھائیوں کو یہ آیت یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. یہ آیت ایسی ہے جو بدن کے بال کو کھڑا کر دیتی ہے. سورہ رحمان کی آیت ہے, بڑی پیاری آیت ہے, اور سورہ رحمان تو بہت پیاری سورت ہے کہ نہیں؟ ہاں, ایک مرتبہ ہمارے نبی نے صحابہ کو کہا قرآن کی دلہن میرے سامنے لاؤ. ہمارے نبی نے صحابہ کو کہا کہ قرآن میں جو دلہن بیٹھی ہے وہ میرے سامنے لاؤ. تو صحابہ حیران ہو گئے کہ قرآن میں کون سی دلہن بیٹھی؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ قرآن میں کون سی دلہن؟ تو کہا ارے سورہ رحمان پڑھو, اگر مرد پڑھے گا دلہا بن کے جنت میں جائے گا, عورت پڑھے گی تو دلہن بن کے جنت میں جائے گی. تو میرے دوستو سورہ رحمان کی ایک آیت کا میں سہارا لیتا ہوں. آپ کو یاد ہو تو بہت پیار محبت کے ساتھ پڑھو. سورہ رحمان تو بہت پیاری سورت ہے اور ہم اسی سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. تو چلو شروع کریں بھائی. اعوذ باللہ بسم اللہ شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی آواز سب کی کیوں نہیں آ رہی؟ آپ لوگ گھبرائے ہوئے تو نہیں کچھ؟ مجھے پریشانی ہو رہی ہے. سورت میں کوئی پہلی مرتبہ تھوڑی بیٹھا ہوں. سورت تو روز میں تو سورت کا گھر والا, سورت میرا پورا ممبر ہے. جب دیکھو جب سورت میں رہتا ہوں بھائی ساتھ میں پڑھو نا. اعوذ باللہ جتنا یاد ہے اتنا پڑھ لے بھائی, شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے دربار میں تو سب چلتا ہے بھائی, اس کے دربار میں تو سب چلتا. بھائی ساتھ میں پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العلی العظیم. میرے محترم دوستو, بزرگوں, علماء کرام, اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. دیکھو ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, چونکہ یہاں ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ایک بھائی کا انتقال ہوا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت حسن بصری. کیا نام ہے؟ توجہ سے سننا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. وہ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی بصرہ کی گلی میں گزر رہے تھے. جیسے ہمارے سورت کی کیسی گلیاں ہیں ویسے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی اپنے دوستوں کے ساتھ 20-25 دوست ہوں گے ان کے ساتھ, یعنی اللہ کے ولی آگے آگے اور ان کے مرید پیچھے پیچھے جا رہے. بصرہ کی کسی گلی سے گزر رہے. اب بصرہ کی کسی گلی سے گزر رہے, ایک گھر کے پاس سے گزرے, وہاں رونے کی آواز آ رہی ہے. تو حضرت حسن بصری وہاں ٹھہر گئے اور اپنے مریدوں کو کہا کہ بھائی یہ گھر والے کیوں رو رہے, کیا ہوا, یہ رو کیوں رہے؟ اس سے گھر میں مردوں کے بھی رونے کی آواز آ رہی, عورتوں کے بھی رونے کی آواز آ رہی, بچے کے بھی رونے کی آواز آ رہی. تو کوئی مرید گیا اور تھوڑی دیر میں آیا, کہا حضرت گھر کے جو بڑے ابا تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے. بھائی گھر کے اندر جو بڑے تھے, جو باپ کے درجے میں تھے, ان کا انتقال ہو گیا. اس سے بچیاں بھی رو رہی ہے, بچے بھی رو رہے ہیں, بیوی بھی رو رہی ہے, اور گھر والے اور پڑوس والے رو رہے ہیں. بس اتنی خبر ملی. حضرت حسن بس وہیں بیٹھ گئے. جب وہ بیٹھ گئے تو سارے مرید بھی وہیں راستے میں گلی کے بیچوں بیچ بیٹھ گئے. سب لوگ بیٹھ گئے اور حضرت حسن بصری نے بھی رونا شروع کر دیا. حضرت حسن بصری بھی رو رہے, داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے. تو کسی مرید نے کہا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بھائی کسی مرید نے کہا حضرت آپ کیوں رو رہے؟ اس لیے کہ جس کا انتقال ہوا ان کو تو آپ پہچانتے بھی نہیں. ارے پہچانتے نہیں تبھی تو آپ کو پوچھنا پڑا کہ کس کا انتقال ہوا. جس کا انتقال ہوا ان کو تو آپ پہچانتے بھی نہیں, پھر آپ روتے کیوں ہو؟ بھائی آپ کو رونا, اور ایسا روتے ہو کہ داڑھی سے بھی آنسو کے قطرے ٹپکتے, آپ کیوں روتے؟ حضرت حسن بصری نے اتنا پیارا جواب دیا, فرمایا میں مرنے والے پہ نہیں رو رہا, یہ لوگ جو رو رہے نا ان کے رونے پر میں رو رہا ہوں. میں مرنے والا تو مر گیا, میں اس پر نہیں روتا. یہ جو لوگ رو رہے ہیں نا, ان کی بیوی, ان کے بچے, ان کی بچیاں, ان کے رونے پر میں روتا ہوں. تو کسی نے کہا حضرت ان کے اوپر کیوں رو رہے ہیں, وہ تو زندہ ہے. کہا اسی لیے تو رو رہا ہوں. کہا وہ زندہ ہے اسی لیے رو رہا ہوں. کیوں؟ اور پھر جو جواب دیا, اتنا پیارا جواب دیا کہ بھائی مرنے والا مر گیا, اس نے ملک الموت کو دیکھ لیا, اپنا حساب دے دیا اور قبر میں پہنچ گیا. بھائی ملک الموت سمجھتے ہو نا, جو روح کھینچنے والا فرشتہ. تو کہتے مرنے والا مر گیا, اس نے روح کھینچنے والے فرشتے کو دیکھا, اس نے اللہ کو حساب دے دیا, وہ اپنی قبر میں سو گیا. اس پر کیا رونا تو ہم زندہ لوگوں پر ہے جس کے موت کا وقت باقی ہے اور معلوم نہیں گھر میں مرے گا یا کسی بیت الخلا میں جا کے مرے گا.
بھائی ہم لوگوں کی کہاں موت آئے گی کچھ معلوم ہے؟ ارے ہفتے متے بھی موت آ جائے کون روکنے والا؟ بیت الخلا میں موت آ جائے، کھاتے پیتے موت آ جائے، تھیٹر میں بیٹھا ہو موت آ جائے، ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہو موت آ جائے، زنا کرتا ہو موت آ جائے، شراب پیتا ہو موت آ جائے۔ کہا رونا تو ہم لوگوں پر ہے جن کی موت ابھی آنا باقی ہے، اور روح کھینچنے والے فرشتے کو دیکھنا باقی ہے، اللہ کو حساب دینا باقی ہے، اور اپنی قبر میں جانا باقی ہے۔ تو عقل مند وہ آدمی ہے جو مردوں پر نہیں رویا کرتا، وہ کس پر رویا کرتا؟ اپنے آپ پر۔ ہم زندہ ہیں نا اپنے آپ پر، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مردے پر سب لوگ روتے ہیں لیکن اپنے اوپر کبھی نہیں روتا۔ ارے ہم کو تو دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا، گھر میں انتقال ہو گیا، ورنہ خدا چاہتا تو کسی اور جگہ بھی مار سکتا تھا۔ اس لیے میرے دوستو اس کی تیاری مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کرو گے انشاءاللہ؟ یہ موت کی تیاری بہت ضروری چیز ہے میرے دوستو، بہت ضروری چیز ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ۔ کون؟ امام ابو حنیفہ، نام سنا ہوگا آپ نے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں 4 شعر پڑھتا ہوں، 4 شعر پڑھتا ہوں اور رات بھر روتا ہوں۔ کتنے شعر پڑھتا ہوں؟ 4 شعر پڑھتا ہوں اور رات بھر روتا ہوں۔ اور وہ تو کہتے تھے کبھی کبھی گئے، ہم لوگ بھی کبھی کبھی سورت کی گلی سے گزرتے ہیں، یہ بسم اللہ ہوٹل، یہ سورت میں ہے نا جوس والے کی دکان، ہم دیکھتے ہیں جوان لوگ کھڑے کھڑے جوس پی رہے، ہنس رہے، ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی بجا رہے۔ ارے دیکھا ہوگا نا آپ لوگوں نے بھی؟ ارے دیکھا ہوگا نا؟ آپ کہتے ہوں گے مولانا دیکھا کہ ہم بھی تو وہیں رہتے ہیں۔ ہوگا نا؟ میں تو دیکھتا ہوں وہ سب کے سب کھڑے، اور 12 بج گئے، 1 بج گئے، ہاں دکان بند ہو جاتی، بھائی دکان بند ہو جاتی، لیکن یہ وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو امام اعظم رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بہت پیاری بات کہی۔ کن کو پیاری بات کہی؟ ان جوانوں کو جو کیا کرتے ہیں، بازاروں میں کھڑے ہوتے اور کیا کرتے، ہنستے۔ امام اعظم نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ بھائی آپ لوگ بھی سنو، بہت پیارا شعر ہے۔ کیا کہا؟ کم من فتا امسا واصبح ضاحکا واکفانہ فی الغیب تنسج وهو لا يدری فمن عاش الفا او الفین فلا بد من یوم یسیر الى القبر۔ اتنا اچھا انہوں نے کہا امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے کہ بہت سے جوانوں کو دیکھتا ہوں صبح بھی ہنستے ہیں شام کو بھی۔ دیکھنا کتنا اچھا جملہ، پہلا جملہ تو یہ ہو گیا، بہت سے جوان کو دیکھتا ہوں صبح بھی ہنستے ہیں شام کو بھی ہنستے ہیں۔ وَأَكْفَانُهُ فِي الْغَيْبِ تُنْسَجْ وَهُوَ لَا يَدْرِي، حالانکہ ان کا کفن مارکیٹ میں آ گیا اور بھائی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ بھائی کفن کا کپڑا کہاں پر آ چکا ہے؟ مارکیٹ میں، دکان پر آ چکا ہے، بس خریدنا باقی ہے اور کاٹنا باقی ہے اور تجھے اڑانا باقی ہے۔ تو مارکیٹ میں جس کے کفن کا کپڑا آ گیا وہ کھڑے کھڑے ہنستا۔ اس لیے امام اعظم کہتے ہیں عقل مند آدمی وہ ہے جو سوچ لے کہ مجھے موت آنے والی ہے۔